الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اس پروگرام میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے مزے کی انفارمیٹیو ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم علم دین تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے. تو آپ سب بھی اور میں بھی اچھی نیتیں شروع میں کر لیتا ہوں تاکہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ جو علم دین حاصل کریں گے اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسرے تک پہنچائیں گے بھی اور پیارے بچوں اس پروگرام میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کے درود پاک بھی پڑھیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ وہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی کافی ہو جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ڈیلی درود پاک کی کثرت کریں اور جمعے کے دن تو اور خصوصی اہتمام کرنا چاہیے درود پاک پڑھنے کا. حسنین بھائی اور عثمان بھی دونوں مل کے درود پاک پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی بنینا صلی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی صلی علی کفینا صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. اب کفایت کرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ سب کو کافی ہو جائے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان رول کچھ اس طرح ہے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی سے کیے جائیں گے آسان سوالات۔ اگر ان کو مشکل لگتے ہیں یا جواب نہیں آ رہا تو آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ آپشنز لے کر جواب درست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، آپشن بغیر لیے جواب درست دے دیا یعنی آپشن لیے ہی نہیں آپ نے اور جواب درست دے دیا تو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ آپ نے آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ سیدھے ہاتھ سے مائک لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے۔ آپس میں گفتگو نہیں کرنی ہے، لڑنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ غور سے سوال سننا ہے اور کوشش کریے گا کہ جواب دے تو پورا دیں، ٹھیک ہے؟ سوال ہے ٹیم اے سے، مسلمان کون سی نماز ہفتے میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں؟ مسلمان کون سی نماز ہفتے میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں؟ بتائیں حسنین۔ نماز جمعہ۔ نماز جمعہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز جمعہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز جمعہ۔ چھوٹے سے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نماز جمعہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن رضا۔ مائک میں۔ محمد حسن رضا۔ محمد حسن رضا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ جمعہ۔ اچھا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے۔ نماز جمعہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صفان رضا۔ محمد صفان رضا بھی کہہ رہے ہیں، محمد حسن رضا بھی کہہ رہے ہیں، اور جو حمزہ بھائی، ایان بھائی، محمد عاطف اور حسنین بھائی وغیرہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جمعے کی نماز ہفتے میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں کیونکہ جمعہ آتی ہے ایک بار ہے ہفتے میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم بی سے، نماز کے کس رکن سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں؟ نماز کے کس رکن سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں؟ جی عثمان بھائی۔ رکوع کے بعد، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت پڑھتے ہیں؟ سے اٹھتے وقت پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رکوع سے اٹھتے وقت۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رکوع سے اٹھتے وقت۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رکوع سے اٹھتے وقت۔ جی ہاں پیارے بچے، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ٹیم میں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ 12 مرتبہ حاضر ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ 12 مرتبہ حاضر ہوا؟ آپ بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ بھی بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ بھی بتا دیں حسن رضا بھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی ہاں پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 12 مرتبہ حاضر ہوئے۔ کتنے مرتبہ؟ کتنے مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم بی سے، کس نبی علیہ السلام کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی؟ بتائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بتائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی،
عقیدہ گو سے پاک کا آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. سوال ہے ٹیم میں سے خلفائے راشدین میں سے کس خلیفہ کا مزار جنت البقیع میں ہے؟ خلفائے راشدین میں سے کس خلیفہ کا مزار جنت البقیع میں ہے؟ پتہ ہے حسنین بھائی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں پیار بچوں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ذو النورین بھی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ جنت البقیع میں. کہاں ہے؟ جی ہاں، آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے ٹیم بی سے کس آسمانی کتاب کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والا حدیث پاک کے مطابق بہترین انسان ہے؟ کس آسمانی کتاب کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والا حدیث پاک کے مطابق بہترین انسان ہے؟ قرآن پاک. اب بتائیں. قرآن پاک. آپ نے کہا قرآن پاک. آپ کا جواب درست ہے. یار بچوں، حدیث پاک میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سوال ہے ٹی میں سے حدیث پاک میں کس چیز کو زمین کا بہترین حصہ کہا گیا ہے؟ حدیث پاک میں کس چیز کو زمین کا بہترین حصہ کہا گیا ہے؟ پتہ ہے؟ مسجد. 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 جی ہاں پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے کہ زمین کا بہترین حصہ مسجدیں ہیں. یہ زمین پر اللہ کے گھر ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے ٹیم بی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک کس نبی علیہ السلام جیسے تھے؟ جی ہاں، سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک کس نبی علیہ السلام جیسے تھے؟ بتائیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا جان یعنی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے. آپ کا جواب درست ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. جی ہاں پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. آپ فواد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کوئی کلام سنتے ہیں. السلام علیکم فواد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فواد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ بلا لو پھر مجھے شان باروبر مدینے میں. سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ باروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ باروبر مدینے میں. میں پھر آتا ہوا
चूकू है जाना में गड़े बाचा कसी नाचा गिरा दे काश मुझको शोक तड़पा कर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ पे और बरकत अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट का क्या नाम है? हिसाब किताब। टीम ए से पहला सवाल किया जाएगा बजरे स्क्रीन। 500 प्लस 200 कितने होते हैं बताएं? 700 आप बताएं। 700 आप बताएं। 700 स्क्रीन पर देखते हैं। 500 प्लस 200 700 होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात बताएं। एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों पर 700 ऊँट सदका किया। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं बताता हूँ। एक बार हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सामान समेत 700 ऊँट सदका किए। इस पर कुछ मिस्टेक थी तो मैंने आपकी इस्लाह कर दी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मालदार सहाबी थे। कौन थे? एक मालदार सहाबी थे और अपने माल से अल्लाह पाक की बारगाह में खूब सदका खैरात करते थे। टीम बी को सवाल दिखाया जाए। 20 multiplied by 3 is equals to, बताएं उस्मान भाई। 60 फवाद भाई बताएं। 60 स्क्रीन पर देखते हैं कि स्क्रीन बताए। 20 multiplied by 3 60 होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात बता दें। नहीं चलें मैं बताता हूँ। एक मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ 60 मुसलमानों की मदद से कई हज़ार दुश्मनों पर फतह हासिल की। माशाअल्लाह। टीम का सवाल दिखाया जाए। 45 minus 25 minus 15 is equals to, बताएं। 5 आप बताएं सीधे हाथ से। 5 आप बताएं। 5 स्क्रीन बताएं। 45 minus 25 minus 15 5 होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात बताएं। आपको सूरह अलग की 5 आयतें सूरह गारे हिरा में नाजिल हुई। जी हाँ, सूरह अलग की पहली आयत है। सूरह अलग की पहली 5 आयतें गारे हिरा में नाजिल हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी को सवाल दिखाया जाए। 40 minus 16 minus 22 is equals to, 2 आप बताएं। 2 स्क्रीन बताए। 40 minus 16 minus 22 2 बचते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। जी फवाद भाई। सूरह तौबा के 10 से ज़्यादा नाम है, लेकिन 2 नाम बहुत मशहूर हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, सूरह तौबा के 10 से ज़्यादा नाम है, लेकिन 2 नाम ज़्यादा मशहूर है। कौन कौन से पता है? एक तौबा और दूसरा बराअत। क्या? एक दूसरा। इस तरह आपका जवाब दुरुस्त है।
پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا. ٹیم بی سے عثمان بھائی آ جائیں. یو بھی ہے، ایم بھی ہے، این بھی ہے، درمیان میں جو جگہ ہے وہ خالی بھی ہے، اس کو پر کر دیں آپ. یو ایس ایم اے اٹھا رہے ہیں آپ اور لگا دیا آپ نے. اے این اور کچھ بھی نہیں آئے گا. کیا بن گیا؟ عثمان. پیارے بچوں پڑھیں. یو ایس ایم اے این. کیا بنا؟ عثمان. پیارے بچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ شریف میں ایک کنواں خریدا تھا جسے بئر عثمان کہتے ہیں. اس کنویں کو بئر جنت بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں کو خریدنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کا وعدہ فرمایا تھا. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. آ جائیں حمزہ بھائی. ایم ای ایم اے، ایم ای ایچ ایم اے، این. کیا بنا؟ مہمان. ایم ای ای ایچ ایچ ایم اے اے این. این. مہمان. کیا؟ مہمان. مہمان. پیارے بچوں دین اسلام مہمان نوازی پسند فرماتا ہے، بلکہ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی سنت ہے. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. ٹیم اے سے آپ آ جائیں. آئی ایم. آئی ایل ایم. آگے کچھ اور آئے گا؟ نہیں. چلیں. کیا بن گیا؟ علم. علم. آئی ایل ایم. کیا بنا؟ پیارے بچوں جنہیں علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے میں نے بہت پڑھ لیا اب اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ لوگ اور بھی علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے بہت پڑھ لیا بس اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اچھی بات بلکہ جس سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اور پڑھتا رہوں اور پڑھتا رہوں اور پڑھتا رہوں. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. تشریف رکھیں. ٹیم اے سے حسنین بھائی آ جائیں. وائی او این ایس. وائی او یو این یو ایس. یونس. وائی وائی او او یو یو این این یو یو ایس. ایس. کیا بنا؟ یونس. یونس. پیارے بچوں حضرت یونس علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں انتقال فرما چکے تھے. غور سے سنیں. حضرت یونس علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں انتقال فرما چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے امی جان نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ اللہ پاک سے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی دعا کریں. تو جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرما دیا. اس طرح آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. آ جائے ٹیم بی سے آپ. این اے ٹی. این اے ٹی. جی ٹی کے بعد کچھ اور آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس طرف آ جائے. تو یہ کیا بن گیا؟ نعت. پیارے بچوں این اے ٹی. کیا بنا؟ نعت. پیارے بچوں نعت شریف پڑھنا اور سننا بہترین عبادت ہے. سبحان اللہ. بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ایک نعت خواں بھی ہیں. کون ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، نعت سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کون؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی صحابہ کرام ہیں لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے نعت خوانوں کی لسٹ میں. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے سے آپ آ جائیں. ہاں MAZA اور لگا رہے ہیں. کیا بن گیا؟ مزار. مزار. MAZAR. کیا بنا؟ مزار. پیارے بچوں، یہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مزارات پر جانا سنت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ٹیم میں سے حمزہ بھائی آواز ہے. سوال ہوگا یہاں سے. سوال ہے حروف مقطعات الف لام میم را سے قرآن پاک کی کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ سورہ قریش، سورہ نور، سورہ توبہ، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ آل عمران، سورہ محمد، سورہ دخان، سورہ یاسین، سورہ تکاثر. سورہ رعد. جی ہاں پیارے بچوں، حروف مقطعات الف لام میم را سے قرآن پاک کی سورت سورہ رعد شروع ہوتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے حضرت آپ آ جائیں. سوال ہے طور پہاڑ پر کس نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کوشش کریں. حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی ہاں پیارے بچوں، طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کی. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. آپ آ جائیں. آ جائیں. سوال ہے تمر عربی زبان میں کس پھل کو کہتے ہیں؟ تمر. بیری، انگور، سیب، انار، اسٹرابری، چیری، کیلا، گاجر، آم. تمر عربی زبان میں کس پھل کو کہتے ہیں؟ کھجور. جی کھجور کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ تمر عربی زبان میں کھجور کو کہتے ہیں. جی ہاں، ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. آ جائیں آپ فواد بھائی. سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر کس مہینے میں غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے؟ اس طرف آ جائیں. رجب، جمادی الاخری محرم، شوال، صفر، ربیع الاول، جمادی الاولی، ذوالقعدہ، شعبان شریف، ربیع الاخر، رمضان المبارک. جی رمضان المبارک. چلیں سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر کس مہینے میں غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے؟ جواب ہے رمضان المبارک. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. پیارے بچوں سے کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.
ہمارا اسلام